یہ اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، اہل بیت کے راستے پر جو چلے ان میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث قدسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ نہیں لیکن اللہ کی جانب سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، سب سے خطاب ہے پروردگار کا، انا غنی لا افتخر، میں ایسا غنی ہوں کہ جس کو کبھی فقر آنے والا نہیں ہے۔ اطعنی فیما امرتک، میرے حکم کی اطاعت کرو، اجعلک غنیا لا تفتقر، کہ میں تمہیں پھر ایسا غنی بناؤں گا کہ تم فقیر نہیں ہو سکو گے۔ سبحان اللہ۔ انا الذی اقول للشیء کن فیکن، میں وہ ہوں کہ جو جس چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اطعنی فیما امرتک، میرے حکم کی اطاعت کرو، میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ جب پھر تم بھی کسی چیز کو کہو گے نا ہو جا تو پھر وہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اولو الامر کی فضیلت اس سے کہیں بڑھ کے ہے، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ کی سیرت پہ کما حقہ عمل کرنے والے ہیں، اب تو ان کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کن فیکن تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن مجتبیٰ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا لو دعت اللہ لجعل عراق الشام والشام عراق والامرأة رجلا ورجل امرأة، کہ اگر حسن مجتبیٰ اللہ سے دعا کرے، حسن مجتبیٰ یہ چاہے تو اللہ عراق کو شام، شام کو عراق بنا دے، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک ملعون درمیان سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اے فرزند ابو تراب، اے علی کے بیٹے، وَمَن يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، کس کی ہمت ہے، کس کی قدرت میں ہے کہ جو شام کو عراق، عراق کو شام بنا دے، کس کی قدرت میں ہے جو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، حسن مجتبیٰ کے صحیفہ علوی پر سرخی جلالت آئی اور فرمایا الا تستحین ان تقعدی فی الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے جب یہ اپنے آثار زنانگی چھپاتے ہوئے دربار سے نکل رہی تھی تو پیچھے سے حسن مجتبیٰ نے آواز دی اور کہا کہ علی کے وارث کی خلافت کو بھونکنے کے جرم میں اپنی آخری سزا بھی سنتی جا، وہ جو تیری عورت تھی میں نے اسے مرد بنا۔